ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ قرآن کریم کی آخری سورت ہے جسے سورۃ الناس کہا جاتا ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اور تقریباً ہر مسلمان کو یہ یاد ہوتی ہے، بکثرت نمازوں میں بھی پڑھی جاتی ہے. اس سے پہلے سورۃ الفلق ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اور پچھلے کچھ بیانات میں اس سورۃ الفلق کی بقدر ضرورت تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اور اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ یہ دونوں سورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس دونوں ایک ہی ساتھ نازل ہوئی ہیں، اور اس وقت نازل ہوئی ہیں جب کچھ یہودیوں نے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اور اس جادو کے نتیجے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف ہو گئی تھی کہ بعض اوقات آپ نے کوئی کام کیا ہوتا مگر یہ خیال ہوتا کہ نہیں کیا، تو اس طرح کی صورتحال پیش آتی تھی. تو بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے دو فرشتوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے باخبر فرمایا کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے، اور پھر اس جادو کے توڑ کے لیے یہ دو صورتیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی. اور بعد میں جس شخص نے جادو کیا تھا وہ ایک کنویں میں کچھ گرہیں باندھ کر جادو دفن کیا گیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتا دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو آپ نے وہ گرہیں کھولی، اور ان دو صورتوں میں سے ہر ایک صورت کی پہلے ایک آیت پڑھتے اور گرہ کھولتے، پھر دوسری آیت پڑھتے دوسری گرہ کھولتے، اس طرح یہاں تک کہ ساری کی ساری گرہیں کھل گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس جادو کے اثر سے آپ کو محفوظ رکھا. تو ان میں سے پہلی صورت سورۃ الفلق کی تفسیر پچھلے چند بیانات میں بیچ میں وقفے آ گئے تھے، اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ الحمدللہ بیان ہو چکا ہے. اب یہ سورۃ الناس ہے. سورۃ الفلق میں آپ کو اگر یاد ہو تو اس کا ترجمہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس اللہ کی جو صبح کا خالق ہے، صبح کا مالک ہے. پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے. اور پھر ان میں سے تین چیزوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا تھا کہ اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور ان جادوگروں کے شر سے جو گرہوں کے اندر پھونک مار کر جادو کرتے ہیں، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. یہ سورہ فلق کا ترجمہ تھا. اس دوسری سورت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قل، یعنی کہو
کیا کہو؟ یہ کہو کہ اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی جو سارے انسانوں کی پروردگار ہے، پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی جو سارے انسانوں کی پروردگار ہے، ملک الناس جو سارے انسانوں پر بادشاہت رکھے ہوئے ہے، الہ الناس جو سارے انسانوں کی معبود ہے، اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس، اس شیطان کے شر سے جو دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس، چاہے وہ شیطانی عمل کرنے والا جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ تو ذرا دونوں صورتوں میں تھوڑا سا مقابلہ کر کے دیکھیں تو پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کیا ہے، جتنی مخلوقات ہیں ان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، وہ چاہے انسان ہو جو تکلیف پہنچانے والے دشمن ہو، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ جانور ہوں موذی جانور، چاہے اور کوئی مخلوق ہو جو انسان کو تکلیف پہنچانے والی ہے، ان سب کے شر سے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وہاں اس میں یہ فرمایا گیا اور یہاں یہ سورت جو ہے یہ خاص طور سے وسوسے ڈالنے والے شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے ہے۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو پہلی صورت میں در حقیقت انسان کو پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے ہر اس مصیبت سے یا ہر اس تکلیف سے جو اسے کسی بھی مخلوق سے پہنچے۔ انسان دشمن ہے، مثلا کوئی دشمنی پر آمادہ ہے، تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، حسد کرنے والا ہے، حسد کر رہا ہے اور حسد کی وجہ سے تکلیف پہنچا رہا ہے، یا اور کوئی اس کو دشمنی ہے جس کی وجہ سے وہ تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، یا جانور ہے کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی چور ہے، ان سب کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو اس میں در حقیقت پناہ مانگی گئی ہے ان مصیبتوں سے اور ان تکلیفوں سے جو انسان کے جسم کو پہنچ سکتی ہیں۔ اور یہ سورۃ الناس میں در حقیقت پناہ مانگی گئی ہے ان لوگوں کے شر سے جو دنیا میں تو چاہے نقصان کوئی خاص نہ پہنچائیں لیکن آخرت میں نقصان پہنچانے والے ہیں، کہ دل میں وسوسے ڈال کر انسان کو کفر میں مبتلا کر دیں، شرک میں مبتلا کر دیں، اللہ بچائے گناہوں میں مبتلا کر دیں، معصیتوں کا عادی بنا دیں، ان کے شر سے پناہ مانگی۔ تو اگر خلاصہ دیکھا جائے تو سورہ فلق میں پناہ طلب کی گئی ہے ان نقصانات سے اور ان تکلیفوں سے جو انسان کے ظاہری جسم پر دنیا کے اندر پیش آئے ہیں، ان سے پناہ مانگی گئی۔ اور سورہ ناس میں اس نقصان سے پناہ مانگی گئی ہے جو انسان کو آخرت میں نقصان پہنچائے، اس کی آخرت تباہ کر دے، دنیا بھی خراب کرے اور آخرت بھی خراب کرے، بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عجیب ترتیب اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، وہاں قل اعوذ برب الفلق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف ایک صفت بیان فرمائی، قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی جو پاؤں پھٹنے کی مالک ہے، یعنی صبح کی مالک، صبح کے وقت کی مالک ہے۔ اتنی بس ایک صفت ذکر فرمائی جس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جیسے صبح ہوتی ہے تو ظلمت چھٹ جاتی ہے، تاریکی دور ہو جاتی ہے، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر اندھیرے کو دور کرنے والا، ہر تاریکی کو ختم کرنے والا، ہر شر کو دور کرنے والا۔ وہاں صرف ایک صفت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ کے رب الفلق، اور جن سے پناہ مانگی گئی ہے ان کی تین صورتیں ذکر کی ہیں، من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کر کے تین چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ اور سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ کی تین صفتیں ذکر فرمائی گئی ہیں، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اور جس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہ ایک ہی ہے، من شر الوسواس الخناس۔ تو تین صفتوں کا حوالہ دے کر ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے، وہاں ایک صفت کا حوالہ دے کر تین صفتوں سے پناہ مانگی، تین شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔
اشارہ اس بات کی طرف معلوم ہوتا ہے واللہ سبحانہ عالم کہ دنیاوی نقصان پہنچانے والے تو متعدد ہیں، بہت سے ہیں. کوئی دشمن ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی چور ہے، کوئی تکلیف پہنچانے والا جانور ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے ہو سکتے ہیں. منشر تو اس میں جادوگر ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ایک ہی صفت کافی ہے اس کا جواب دینے کے لیے، قل اعوذ برب الفلق. اس کا نقصان دنیا تک محدود رہے گا اور دنیا ہی کی حد تک اس کا اثر ظاہر ہوگا. لہذا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کافی ہے برب الفلق، بخلاف سورۃ الناس کے کہ وہاں ذکر ہے اس نقصان کا جو کوئی انسان کو آخرت میں پہنچائے. شیطان جب دل میں وسوسے ڈالے اور ان وسوسوں کے نتیجے میں انسان، اللہ بچائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کفر و ارتداد میں مبتلا ہو جائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، تو ساری آخرت ہی تباہ ہو گئی. اور اگر کفر نہیں تو گناہ کا وسوسہ ڈال لے، یہ گناہ کر لو، یہ گناہ کر لو، یہ گناہ کر لو، اور انسان اس گناہ کی اس کے وسوسے کی تعمیر میں گناہ کر بیٹھے، تو چاہے پوری آخرت تباہ نہ ہو لیکن ایک بہت مدت تک اس کو جہنم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. اور جہنم کا عذاب دنیا کی تکلیفوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. ساری زندگی انسان تکلیفوں میں مبتلا رہے، ایک ذرہ برابر اس کو خوشی نہ ملے تو وہ ہلکا ہے بنسبت اس کے کہ تھوڑی دیر اللہ بچائے جہنم میں چلا جائے. اس جہنم کا عذاب اتنا سخت ہے. اس لیے جہنم کی وہ آخرت کی تکلیف، آخرت کی مصیبت دنیا کی مصیبت کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. لہذا اس میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفتیں بیان فرمائی گئی. پناہ مانگو کس سے؟ اس ذات سے جو تمام انسانوں کی پروردگار ہے، جو تمام انسانوں کی بادشاہ ہے، جو تمام انسانوں کی معبود ہے، اس کی پناہ مانگو، اس کے حوالے سے پناہ مانگو کہ اللہ آپ تو ہمارے رب بھی ہیں، پروردگار ہیں، آپ نے پیدا کیا، آپ ہی نے پالا پوسا، آپ ہی نے پروان چڑھایا، اور آپ ہی کی سلطنت ہے تمام کائنات پر. للہ ملک السماوات والارض، اور آپ ہی ہمارے معبود ہیں، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، الہ الناس. تو ہمیں اس شیطان سے پناہ میں رکھیے، اپنی پناہ میں جو وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور 3 صفتیں وہ ذکر کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی جو حفاظت کے اوپر دلالت کر. رب کے کیا معنی؟ وہ ذات جو پرورش کرتی ہے، پالتی ہے، پروردگار ہے. تو جب کوئی کسی کو پالتا ہے، جیسے ماں بچے کو پالتی ہے، باپ بچے کو پالتا ہے، تو اس کی حفاظت کرتا ہے، ہر دم اس کو اپنی آنکھ کے سائے میں رکھتا ہے کہ کہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اسی طرح ملک الناس بادشاہ ہوتا ہے. اگر کوئی صحیح معنی میں بادشاہ ہو، صحیح معنی میں حکمران ہو، تو وہ اپنی رعیت کی حفاظت کرتا ہے، اس کی نگہداشت کرتا ہے کہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچ جائے. اور جب کوئی الہ الناس یعنی وہ معبود ہے، تو جو معبود ہے تو جو بندہ اس کی عبادت کر رہا ہے اس کی وہ حفاظت کرتا ہے. جو میری عبادت کرتا ہے میں اس کی حفاظت کرتا ہوں. تو یہ 3 صفتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ذکر فرمائی گئی ہیں کہ جو حفاظت کا مفہوم اپنے اندر رکھتی ہیں کہ آپ تو ہماری حفاظت کرنے والے، ہم آپ کی پناہ میں، ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں. اور بعض علماء کرام نے اس میں یہ نقطہ بھی ذکر کیا ہے کہ 3 ہے نا، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، 3 صفتیں اللہ کی ذکر کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو رب سے اشارہ ہے انسان کے بچپن کی طرف کہ بچپن میں اس کے نشو و نما کا دور ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پالتے ہیں. تو رب الناس یہ ہے بچوں کے لیے، بچپن کے لیے. ملک الناس یہ ہے جوانوں کے لیے کہ جب جوان ہوتا ہے تو پھر اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں آیا ہوں. اور جب بڑھاپا ہوتا ہے تو بڑھاپے میں آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، عبادت میں زیادہ لگتا ہے، تو الہ الناس، تو وہ اس وقت الہ الناس فرمایا گیا. بہرحال خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی 3 صفتوں کا حوالہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ تلقین فرما رہے ہیں کہ تم یہ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی جو سارے انسانوں کی پروردگار ہے، سارے انسانوں کی بادشاہ ہے، سارے انسانوں کی معبود ہے. پناہ کس سے مانگتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس،
اس شیطان کے شر سے جو وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہ صفت بیان کی ہے شیطان کی. اور حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے. حدیث میں تفصیل یہ آئی ہے کہ شیطان جو ہے یہ ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اس طرح لگا ہوا ہے کہ وقتاً فوقتاً جہاں اس کو موقع ملتا ہے انسان کو گناہ پر آمادہ کرتا رہتا ہے. یہ گناہ کر لو، وہ گناہ کر لو. کوئی نہ محرم سامنے آیا، کوئی چہرہ سامنے نظر آیا تو وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس کو دیکھ کر لذت لے لو. کوئی بات کسی کی نکلی تو اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ غیبت کر لو. کوئی موقع آیا تو دل میں ڈالتا ہے کہ جھوٹ بول جاؤ. کوئی موقع آیا تو کہہ رہے بھائی چلو نماز چھوڑ دو. غرض مختلف قسم کے گناہوں پر کا وسوسہ دل میں ڈالتا ہے. اور پیچھے ہٹ جانے کے کیا معنی؟